الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال میری بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے وہاں اس کے اسم پر بھی پردہ ہے اور وہاں اس کی آواز پر بھی پردہ ہے کہ کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے۔ اسی لیے ہے نا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ تو لہذا تم اگر اسلامی چینل پر اپنی آواز سے کچھ کہو گی تو وہ ناجائز ہے۔ حلق کروانے کے بعد اگر داڑھی اور مونچھیں سیٹ کرائے تو ٹھیک ہے، غسل کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میرا نوجوان بیٹا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، بہرحال اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگا کرو۔ والدین کی دعا سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ دوران سفر اگر مجبوری ہو تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو پھر اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں۔ یا اس طرح کریں کہ مثلا ظہر کی نماز ہے اس کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، جب نماز پڑھ لیں 10 منٹ کے بعد پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر آخر وقت میں ہوگی، عصر اول وقت میں ہوگی، لیکن ہوں گی اپنے اپنے وقت میں۔ میں نے کسی آدمی کے لیے کان میں سننے والا آلہ خریدا تھا کہ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور کسی مستحق آدمی کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی سلام کہا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا اور سر پہ استرے کے بجائے مشین پھروائی باریک، میرا بھائی تم جانتے ہو کہ کیا اس میں بال آئے تھے تو ٹھیک ہے، اگر بال ہی نہیں تھے استرے کے پہلے استرا پھروا لو پھر مشین پھرواتے رہو تو مشین میں کیا آئے گا؟ یہ تو تمہارا ایمان ہے، اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے۔ شوہر مر جائے اسی دوران میں عورت حیض میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، وہ شروع ہو جائے گی، حیض ہو نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن میں بھی تو کئی دفعہ حیض آئے گا نا، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو۔